ہن اوڑک آیا تھا جو شہداء ایک ہفتے دو ہفتے پہلے ایک اندوناک اور افسوسناک واقعہ ہوا جس میں بے گناہ لوگ شہید ہوئے اور درجن سے زیادہ یرغمال ہوئے تھے۔ اسی طرح مانگی ڈیم میں بھی 30 سے 35 تک لیویز اور پولیس سپاہی شہید ہوئے۔ تو آج ہم ہن اوڑک آئے تھے اسی تعزیت کے لیے، ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار اور ہمدردی کے اظہار کے لیے، اور وہاں بھی میں نے بات کی۔ اس پورے پروسیس میں خواہ مانگی ڈیم زیارت کا ہو یا ہن اوڑک، اس میں ذمہ دار بلوچستان کی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ دار ہیں۔ وہ اس لیے یہ میں قوم کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ آپ جا کے تعزیت پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھئے، وہ آپ کو یہی جواب دیں گے، کیونکہ قوم اور ریاست کے درمیان ایک میثاق ہے، وہ ہے 73 کا کانسٹیٹیوشن، 73 کا آئین۔ اس آئین میں ریاست نے یہ گارنٹی دی ہے، حکومت نے، کہ ہم ہر شہری کی تحفظ کریں گے، ان کی زندگی کی جان کی تحفظ کریں گے، عزت اور آبرو کی تحفظ کریں گے، ان کی مال کی تحفظ کریں گے۔ لیکن آج کسی بھی شہری کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ زندگی محفوظ ہے، نہ ان کی مال محفوظ ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ اس کا ذمہ دار حکومت وقت ہے۔ اس کا ذمہ دار حکومت وقت سے مربوط وہ ادارے ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پروٹیکشن دے، وہ تحفظ دیں۔ لیکن تحفظ دینے میں صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ لہذا صوبائی حکومت کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ قوم کا اعتماد بحال ہو تو آپ ان مسلح عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کریں۔ آج تو کوئٹہ کے ارد گرد یہی مسلح عسکریت پسند ہے، کہنے کے مطابق ان کے حصار میں ہے۔ کوئٹہ چمن تک آپ جاتے ہیں، یعنی حکومت خود اعلان کر چکے ہیں کہ آپ کوئٹہ ٹو کراچی، کوئٹہ ٹو جیکب آباد سکر، کوئٹہ ٹو ڈی جی خان، کوئٹہ ٹو اسلام آباد ڈی اے خان، کوئٹہ ٹو تفتان، کوئٹہ ٹو چمن، صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ان شاہراہوں پہ آپ سفر کر سکتے ہیں۔ شام 6 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی رٹ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے نہیں ہے، اور جو 12 گھنٹے وہ بھی عوام اس پر گواہ ہے کہ ادھر بھی حکومت کی رٹ نہیں ہے۔ آپ چاہیے، آپ نے 2 دن پہلے چاہیے دیکھا، آج بھی چاغی سے لے کر تفتان سے لے کر نوشکی کے درمیان لڑائی تھی، روڈ بند تھا۔ تو جب آپ خود معترف ہے اس بات کی کہ میں شاہراہوں کی تحفظ نہیں کر سکتا، جنوری میں کوئٹہ ریڈ زون تک مسلح قوتیں آ کے پہنچی، آپ کو اپنے اس محفوظ اور سیکیور ہاؤس میں بھی آپ کو تحفظ نہیں تھا۔ ہر ایک نے 3-3 4-4 دیواریں، کانکریٹ کی دیواریں اپنے سیکورٹی کے لیے۔ تو اس لیے بلوچستان کی حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ بلوچستان کی حکومت ریڈ زون یعنی زرغن روڈ تک محدود ہے۔ اس میں 4 ہاؤسز ہیں، گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس، سیکریٹریٹ اور کور ہاؤس۔ اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کون محفوظ ہے؟ آپ اپنے آپ کا تعلق میڈیا سے، آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ یہ ہن اوڑک ہم میں اور آپ کے لیے پوری کوئٹہ میں، پوری بلوچستان میں پکنک پوائنٹ یا ہن اوڑک یا زیارت۔ آج ہن اوڑک بھی جہنم بن چکا ہے اور زیارت بھی جہنم بن چکی ہے۔ تو پھر کہاں ہے آپ؟ وہ زیارت جو آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سیکیور اور ان کی صحت اور تندرستی کے لیے وہاں رکھا تھا، وہ زیارت آج جہنم بن چکا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے، ان کی کنٹرول نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے اس کو
کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ گھر چلے جائیں۔ ہاں یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ اگر آپ کے بعد جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا وہ بھی حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی شہریوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی ووٹ کی حیثیت نہیں ہے، بلوچستان کی وسائل پر بلوچستان کی شہریوں کی کوئی دست رست نہیں ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ گوادر اسلام آباد کا حصہ بنا ہے 28ویں ترمیم کے ذریعے، آپ چاہتے ہیں کہ کراچی کو بھی اسلام آباد کا حصہ بنا دیں، آپ چاہتے ہیں کہ ریکارڈک بھی وفاق کے ٹیریٹری قرار دیا جائے۔ تو جب ریکارڈک بھی آپ ہمیں نہیں دیتے ہیں، سندھ بھی نہیں دیتے ہیں، آپ ہمیں سوئی بھی نہیں دیتے ہیں، آپ ہمیں گوادر بھی نہیں دیتے ہیں، آپ زمین کے اندر پہاڑوں کے اندر جو معدنیات ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دیتے ہیں، ہڑپ کر کے لے جاتے ہیں، تو پھر آپ مجھے کیا دیتے ہیں؟ 3 چیزیں رہ گئی، ایک قبر، ایک کفن، ایک گولی، اور یہی چیز ہمیں مل رہی ہے۔ بلوچستان کی شہریوں کو 3 چیزوں سے فرصت نہیں مل رہا، قبر سے فرصت نہیں مل رہا، کفن سے فرصت نہیں مل رہا، کفن کے کپڑا وہ خرید رہے ہیں، اور جنازوں اور لاشیں اٹھانے سے ان کو فرصت نہیں مل رہا۔ آپ نے تو آئین میں وعدہ کیا تھا کہ روٹی کپڑا مکان ریاست کی ذمہ داری ہے، روٹی کی بجائے آپ نے مجھے گولی دی منہ میں، کپڑے کی بجائے آپ نے مجھے کفن دی، اور مکان کی بجائے آپ نے مجھے قبر دی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا حکومت ناکام ہے، ریاست بھی ناکام ہے عوام کو تحفظ دینے میں۔